درخواست کروں گا مفتی مجیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ سے کہ تشریف لائیں اور بیان فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارسلت الى الخلق كافة وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پیار محبت کے ساتھ بابا سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ زینت المجلس حضرات، علماء کرام، مشائخ اعظام، راولپنڈی اسلام آباد کے جرأت مند، غیرت مند، طالب برادری کے مسلمان بھائیوں اور دیگر دور دراز سے اس ٹھنڈے موسم میں غیرتی ایمانی کے ثبوت دیتے ہوئے جتنے بھی آپ احباب تشریف فرما ہیں، آپ سب کو اللہ اپنی شان کے مطابق عزیز عطا فرمائے۔ وقت جو مختصر ہے اور کانفرنس کا عنوان آپ کے سامنے ہے، اس سے قبل بھی اور میں نے بعد بھی مختلف حضرات نے آپ سے خطاب فرمانا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جو ختم نبوت کے مسئلے پر بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے اور آپ کے شان امتیاز جو ہے اس کو اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، ان کا اصل سٹیٹس کیا ہے، اصل ان کا مرتبہ کیا ہے، اصل ان کی حیثیت کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں اور یہ ایک سلسلۃ الذہب ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے اور پہلے تشریع نبی حضرت نوح علیہ السلام اور یہ ہلکنا جلدہ چلتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یہ پوری لڑی ہے، یہ سونے کی پوری لڑی ہے جس میں ساری سونے کی کڑیاں ہیں، اس میں نبی بھی ہیں، اس میں رسول بھی ہیں۔ تو رسول اللہ تو پہلے بھی آتے رہے، ان کی خاص شان کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آگے اس شان کے امتیاز کو بیان فرمایا کہ رسول پہلے بھی آتے رہے، نبی پہلے بھی آتے رہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ صرف رسول نہیں ہے، یہ صرف نبی نہیں ہے، بلکہ یہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہے۔ نبوت کا جو سلسلہ اللہ نے حضرت آدم سے شروع فرمایا تھا، اس سلسلے کا اختتام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا جا رہا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں۔ توجہ میری طرف رہنی چاہیے، لوگ آتے جاتے رہیں گے، پروگرام ہے، آپ توجہ میری طرف رکھیں کہ پہلے فرمایا ولیکن رسول اللہ، اور پھر فرمایا خاتم النبیین۔ جب پہلے رسول اللہ سے تعارف کروایا تو آگے خاتم المرسلین بھی کہا جا سکتا تھا، کیونکہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بالکل اسی طریقے سے حضور خاتم المرسلین بھی ہیں۔ جس طرح آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح آپ کے بعد کوئی رسول بھی لیکن خاتم النبیین کہا، خاتم المرسلین نہیں کہا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ رسول اور نبی ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ رسول کی تعریف علم کلام والے یہ کرتے ہیں کہ وہ انسان بعث اللہ تعالیٰ الی الخلق لتبلیغ الاحکام معاہ کتاب مجدد۔ رسول کس کو کہا جاتا ہے؟ رسول اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ رب العزت انسانوں کے پاس اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں، دعوت کے لیے بھیجتے ہیں۔ وہ دعوت و تبلیغ کا مشن لے کر آتے ہیں، لیکن اس مشن میں ان کو کتاب نہیں دی جاتی ہے، شریعت ان کو نہیں دی جاتی ہے۔ ان کی تعداد بڑی محدود ہے، تقریباً 313۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین بھی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی ایسا انسان نہیں آئے گا کہ براہ راست اللہ کی طرف سے احکام کی تبلیغ، اس کے تفویض کی جائے اور اس کو اس عظیم کام کی سر انجام دہی کے لیے کسی نئی شریعت کو دے کر اس کو بھیجا جائے۔ یہ چیپٹر تو بالکل کلوز ہے، بالکل بند ہے، اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن قیامت تک آنے والے کسی چور اور ڈاکو کو یہ موقع مل سکتا تھا کہ جس طرح پہلے رسول محدود تعداد میں آئے، نبی متعدد آتے رہے، اس لیے نبی 1.25 لاکھ ہیں، رسول 313 ہیں۔ پہلے رسولوں کے پاس نئی کتابیں، نئی شریعتیں آتی رہیں، ان کی تبلیغ کے لیے، ان کے پیغام کی اشاعت کے لیے، ان کے ترحم کے لیے، ان کے اس مشن اور کاز کو آگے بڑھانے کے لیے نبی آتے رہے۔ رسول موجود ہے، پھر بھی نبی آتے رہے۔ رسول چلے گئے، ان کی سیٹ، ان کے منصب، ان کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ایک پورا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا نبیوں کا۔ رسول بھی نہیں آئیں گے، اس کے پاس تو نئی کتاب ہوتی ہے، نئی کتاب نہ ہو تو نئی شریعت ہوتی ہے۔ نبی کے لیے نئی شریعت کا ہونا ضروری نہیں، نبی کے لیے نئی کتاب کا ہونا ضروری نہیں۔ کیوں؟ نبی کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ وَإِنسَانٌ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِيغِ الْأَحْكَامِ۔ نبی کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک ایسے انسان کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ اپنے بندوں کی طرف بھیجتے ہیں صرف اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ اس کے پاس نئی شریعت ہو، اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ اس کے پاس نئی کتاب ہو۔ وہ سابقہ نبی اور رسول کی لائی ہوئی شریعت کی اشاعت کے لیے، اس کے مشن کو آگے پھیلانے کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ اللہ نے خاتم النبیین کا لفظ لا کے ان چوروں اور ڈاکوؤں کا راستہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا جو کہتے ہیں مستقل نبی اور رسول تو محمد رسول اللہ ہیں۔ ہم ذل اور بروز بن کے ہم آپ کی اتباع کے اندر نبی بنے ہیں، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ کی مشن کو ہم آگے لے کے چلے۔ اللہ نے اس کا دروازہ بند کیا۔ وخاتم النبیین، میرے اس نبی محمد کے بعد کوئی نبی بھی، جس طرح رسول کی ضرورت نہیں، اسی طریقے سے میرے نبی محمد کے بعد کسی نبی کی بھی ضرورت
طبقات ہیں، ایک فقہا کا طبقہ ہے، دوسرا اولیاء اللہ کا طبقہ ہے، کیونکہ تمام انبیاء میں دو صفات مشترک ہوتی ہیں، صفت بشیر اور صفت نذیر۔ یہ دونوں انذار اور تبشیر، یہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک بڑا مؤثر ذریعہ رکھتی ہیں۔ اللہ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کیا، رسولوں کا سلسلہ ختم کیا، لیکن اللہ نے اپنی اس نبی کی دعوت کو قیامت تک چلانے کے لیے نبی کی ان دونوں صفات کو برقرار رکھا، صفت نذیر کو بھی برقرار رکھا، صفت بشیر کو بھی برقرار رکھا، اور بتا دیا صفت نذیر کو برقرار رکھ کے قیامت تک کے لیے اس سیٹ پر میں اپنے نبی کے جانشین بنانے لگا ہوں۔ ربا اس صفت میں تو اپنے نبی کا جانشین کن کو بنانے لگا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اس منصب پر، اس سیٹ پر میں اپنے نبی کا جانشین بنانے لگا ہوں۔ کس کو؟ امام ابو حنیفہ کو، سبحان اللہ تو کہہ دو، امام شافعی کو، امام احمد بن حنبل کو، امام مالک کو، ان کو جانشین بنا رہا ہوں۔ یہ قیامت تک صفت نذیر میں میرے نبی کے جانشین ہیں، کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ صفت بشیر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سنو سنو سنو، حرف تنبیہ ہے، سنو، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ ربا تیرے ولی ہیں کہاں؟ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہاں تو ہر آدمی پیر بنا پھرتا ہے، نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا دو بالکل کامن سی نشانیاں، عام فہم کامن سینس رکھنے والے نے جس کو بڑی آسانی سے جج کر سکتے ہیں۔ دو نشانیاں بتا رہا ہوں، رب العالمین وہ کون سی دو نشانیاں ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا، جو میرا ولی ہوگا وہ مشرک نہیں ہوگا، عقیدے کا موحد ہوگا، عقیدے کا موحد ہوگا، مشرک نہیں ہوگا۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، آؤ ادھر آؤ، دوسری علامت تو میں بتانے لگا ہوں، میرا جو ولی ہوگا وہ بدعتی نہیں ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہ عورتوں سے بلا حجاب نہیں ملے گا، عورتوں سے اپنے پاؤں اور ٹانگیں نہیں دبوائے گا، وہ عورتوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے ان سے بیعت نہیں کرے گا۔ یہ سب تقوی کے مفہوم کے نیچے داخل ہیں۔ یہ دو بڑی نشانیاں، عقیدے کا موحد، عمل میں سنت کا متبع، یہ دو بڑی نشانیاں ہیں اللہ کے سچے ولی کی۔ یہ اللہ نے ساری بات بیان کر کے آگے کیا کہا؟ توجہ فرمائیے، لَهُمُ الْبُشْرَى، آؤ میرے بندو آؤ، ان اولیاء اللہ کو میں اپنے نبی کا قیامت تک صفت بشیر میں جانشین بنا رہا۔ بھائی نبی تو اس لیے آئے اس کی ضرورت ہو، نبی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں تو امام ابو حنیفہ مسائل بتانے کے لیے کھڑے ہیں، اور ادھر آؤ تو شیخ جنید بغدادی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہیں، حضرت لاہوری ہیں، حضرت تھانوی ہیں، حضرت مدنی ہیں، جو دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ مسئلے کی ضرورت پڑے پھر بھی بتائیں گے، روح کو مسئلہ پیش آ گیا اس کا علاج بھی کریں گے، اور یہ قیامت تک الحمدللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی ہماری عالم مجلس ختم النبوت کے جو ہمارے حضرت فوت ہوئے، حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ جی، کتنی بڑی ہستی، کتنی جامع ہستی، اور اب جو اس وقت ہمارے امین ہیں، دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ فقاہت میں بھی کوئی مثال نہیں ہے، اور الحمدللہ روحانیت میں، ولایت میں، تزکیے میں، اس میں بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ آج تک رہا اور قیامت تک رہے گا، اس لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے آج ہم سارے اس لیے اکٹھے ہیں کہ امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے کہ جو بھی حضور کے بعد کسی نبوت کا مدعی ہوگا وہ دار اسلام سے اونچی آواز سے، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ ایسے آدمی سے دلیل مانگنے والا بھی اسلام سے خارج ہے، ایسے آدمی کو مسلمان سمجھنے والا بھی اسلام سے خارج ہے۔
ایسے لوگوں کا نہ پاکستان سے کوئی تعلق ہے، نہ آئین پاکستان سے کوئی تعلق ہے، نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ آئین اسلام سے کوئی تعلق ہے. ایسے لوگ پاکستان کے بھی غدار ہیں اور اسلام کے بھی غدار ہیں، اور انشاءاللہ ہم غداروں کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوگی انشاءاللہ.